26ویں ترمیم کے تحت جوڈیشل کمیشن کی تشکیل نو کی گئی۔ ترمیم کے خلاف 2 درجن سے زائد درخواستیں زیر التوا ہیں جو منظور بھی ہو سکتی ہیں اور مسترد بھی۔ درخواستیں منظور ہوتی ہیں تو جوڈیشل کمیشن کے فیصلوں کی وقت ختم ہو جائے گی۔ جسٹس منظور علی شاہ کا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو خط۔ جسٹس منظور علی شاہ نے خط میں کہا کہ ایسی صورتحال ادارے اور ارکان کے لیے شرمندگی کا باعث بنے گی۔ جسٹس منیب اور میں نے بطور اکثریتی ارکان کمیٹی کیس فل کورٹ میں لگانے کا فیصلہ کیا تھا۔ فیصلے کے باوجود کیس فل کورٹ میں مقرر نہیں کیا گیا۔ ابھی تک چیف جسٹس یا رجسٹرار کی جانب سے اس پر جواب بھی نہیں آیا۔ 26ویں ترمیم فل کورٹ کو 184(3) کا مقدمہ سننے سے نہیں روکتی۔ عوام کے مسائل کا حل کے پی حکومت کی ترجیحات میں شامل نہیں۔ پی ٹی آئی والے آئین کو مانتے ہیں نہ قانون کو۔ صوبے کے وسائل احتجاج اور دھرنوں پر خرچ ہو رہے ہیں۔ پی ٹی آئی نے صوبے کے مسائل پر کوئی توجہ نہیں دی۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی اور امیر مقام کا آل پارٹیز کانفرنس سے خطاب۔ کہتے ہیں کہ صوبے کے حالات کے پیش نظر اے پی سی کا انعقاد ضروری تھا۔ کے پی بے امنی کی لپیٹ میں ہے۔ حکومت نے صوبے کے حالات پر اسمبلی میں کوئی بات نہیں کی۔ ضلع کرم کی صورتحال آپ سب کے سامنے ہے۔ کانفرنس وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہونی چاہیے تھی۔ بدقسمتی سے وزیر اعلیٰ کے پاس صوبے کے لیے وقت نہیں ہے۔ الیمین اسلام آباد پر چڑھائی کے لیے تیار رہتے ہیں۔ امن و امان اور دیگر مسائل پر تمام سیاسی جماعتوں کو مدعو کرنا اچھی بات ہے۔ گورنر کی آل پارٹیز کانفرنس پی ٹی آئی کے خلاف بیانیہ بنانے کی ناکام کوشش ہے۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کہتے ہیں کہ گورنر ہاؤس میں اے پی سی صرف سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کے لیے ہے۔ اے پی سی بلانا گورنر کا نہیں، منتخب حکومت کا مینڈیٹ ہے۔ گورنر اے پی سی کے بجائے وفاق کا نمائندہ ہونے کے تحت مرکز سے صوبے کے بقایا جات لیں۔ وہ صوبے کے چیف ایگزیکٹو بننے کی ایکٹنگ نہ کریں۔ آل پارٹیز کانفرنس میں کے پی حکومت کا شرکت سے انکار شرمناک ہے۔ کے پی اور کرم میں امن و امان کے لیے اے پی سی کا انعقاد کیا گیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں کہ 12 سال اقتدار والی جماعت کو صوبے میں امن نہیں چاہیے۔ تیسری بغاوت ناکام ہونے پر پشتون کارڈ کھیلنا قابل مذمت ہے۔ تمام تحریکیں اور کارڈ ناکام ہو گئے تو پشتون کارڈ کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ امن کے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ معاشرے میں امن کے لیے پولیس کا اہم کردار ہے۔ پولیس کو جدید خطوط پر استوار کرنا ضروری ہے۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال کا تقریب سے خطاب۔ کہتے ہیں کہ امن اور ترقی کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ نوجوانوں اور خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ ہم نے نوجوانوں کو میرٹ پر لیپ ٹاپ دیے۔ پولیس سمیت دیگر شعبوں میں خواتین اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ چیمپئنز ٹرافی کے انعقاد کے حوالے سے آئی سی سی کی بورڈ میٹنگ آج دبئی میں ہوگی۔ اہم فیصلے کا امکان۔ محسن نقوی میٹنگ میں شرکت کے لیے دبئی میں موجود۔ آئی سی سی چیئرمین کا عہدہ سنبھالنے کے بعد جے شاہ کے اعزاز میں استقبالیہ دیا جائے گا۔ آئی سی سی میٹنگ میں پاکستان میں ہونے والی چیمپئنز ٹرافی پر بھی گفتگو کا امکان۔ چیمپئنز ٹرافی کے لیے براڈ کاسٹرز اور پروڈکشن ورکشاپ بھی آج دبئی میں منعقد ہوگی۔ بھارتی کرکٹ بورڈ کی ہٹ دھرمی برقرار۔ پارٹنرشپ فارمولہ بھی مسترد کر دیا۔ پی سی بی نے اگلے 3 سال نیوٹرل وینیو پر کھیلنے کا پلان دیا تھا۔ ہائبرڈ ماڈل کی ضد کرنے والے بھارت کا چیمپئنز ٹرافی کے لیے پارٹنرشپ فارمولہ قبول کرنے سے انکار۔ بھارتی بورڈ نے اپنے ملک میں ہونے والے ایونٹس کے لیے ہائبرڈ ماڈل مسترد کر دیا۔ بھارتی بورڈ نے موقف اپنایا کہ بھارت میں سیکیورٹی کے کوئی مسائل نہیں ہیں، اس لیے کوئی بھی ایونٹ ہائبرڈ ماڈل پر نہیں ہوگا۔ کراچی نیشنل اسٹیڈیم کی حالت بھی بدلنے لگی۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی کی اپ گریڈیشن کا کام تیز۔ نئی بلڈنگ کا کام آخری مرحلے میں داخل۔ اسٹیل اسٹرکچر پر مشتمل جدید طرز کی خوبصورت ترین عمارت کے فلورز کی فنشنگ جاری۔
چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا نیشنل اسٹیڈیم کا تفصیلی دورہ، اپ گریڈیشن پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا، فلورز کی فنشنگ کے کاموں کا مشاہدہ کیا۔ محسن نقوی کی کام کی رفتار کے ساتھ اعلیٰ معیار کو یقینی بنانے کی ہدایت۔ پاکستان زمبابوے کے خلاف ٹی20 سیریز میں کلین سویپ کے لیے پرعزم، سیریز کا تیسرا اور آخری میچ آج کھیلا جائے گا۔ پاکستان کو سیریز میں فیصلہ کن برتری حاصل، قومی ٹیم میں بینچ اسٹرینتھ چیک کرنے کے لیے میچ میں 4 تبدیلیاں، سیم ایوب، حارث رؤف، ابرار احمد اور عرفان خان نیازی کو آرام دے دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت معاشی صورتحال اور ایف بی آر ڈیجیٹائزیشن سے متعلق جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم کا محصولات میں اضافے کے لیے ڈیٹا پر مبنی حکمت عملی پر زور۔ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ معاشی ٹیم کی کوششوں کے ثمرات آنا شروع ہو گئے، فسکل اسپیس بڑھنا خوش آئند ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت 25 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ ایف بی آر ڈیجیٹائزیشن معاشی اصلاحات میں اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ شہباز شریف یا نون لیگ کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے، حکومتی پالیسیوں کی بدولت ملک ترقی کر رہا ہے۔ نون لیگ انڈسٹری گروتھ کرتی ہے، روزگار ملتا ہے۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس، کہتی ہیں کہ ملک میں مہنگائی کم ہو گئی ہے، ملکی معیشت استحکام کی جانب گامزن ہے۔ پنجاب میں مریم نواز عوامی ریلیف کی تعریف رقم کر رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی کی بدترین جبری حکمرانی نے کراچی کو پانی کی بوند بوند کے لیے ترسا دیا ہے۔ ایم کیو ایم کی سندھ حکومت پر تنقید، کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کے تمام اداروں کو تباہ کر دیا۔ موسم سرما میں بھی پانی کی قلت باعث حیرت اور سندھ حکومت کی نااہلی کا ثبوت ہے۔ پیپلز پارٹی کو صرف کرپشن کرنا آتی ہے، جو پورے صوبے میں زور و شور سے بلا ناغہ جاری ہے۔ کراچی میں ناجائز ہائیڈرینٹس کے ذریعے پانی بیچا جا رہا ہے اور شہریوں کو نلوں میں پانی میسر نہیں۔ وفاق نے کراچی کے شہریوں کو محتسب اور کرپٹ حکومت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ کراچی میں پانی کی مصنوعی قلت کو فی الفور ختم کیا جائے۔ ایم کیو ایم ایک مردہ سیاسی گھوڑا ہے، متحدہ مکمل پی ایس پی کے قبضے میں جا چکی ہے۔ کراچی کے اداروں کی تباہی کے ذمہ دار ایم کیو ایم ہے۔ آئندہ انتخابات میں ایم کیو ایم کو کراچی سے امیدوار بھی نہیں ملیں گے۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کا ایم کیو ایم کے بیان پر رد عمل، کہتے ہیں کہ واٹر بورڈ، کے ایم سی، کے ڈی اے، ایم ڈی اے سمیت تمام اداروں کی بربادی کے پیچھے ایم کیو ایم کا بھیانک کردار ہے۔ پرامن اور روشنیوں کے شہر کو دہشت گردی میں دھکیلنے والی ایم کیو ایم کس منہ سے کراچی کے مسائل پر بات کرتی ہے؟ بشرا بی بی کی توشہ خانہ کیس 2 میں ضمانت منسوخی کی درخواست پر نوٹس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشرا بی بی سے آئندہ ہفتے جواب طلب کر لیا۔ پروسیکیوٹر نے دلائل دیے کہ بشرا بی بی اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملنے والی ضمانت کا غلط استعمال کر رہی ہیں۔ بشرا بی بی ٹرائل کورٹ کی اکثر سماعتوں میں پیش نہیں ہو رہی، سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن نورین نیازی کی بانی پر مقدمات کی تفصیلات کے لیے درخواست کی سماعت۔ نیب اور ایف آئی اے نے رپورٹ جمع کروا دی۔ کے پی سندھ اور بلوچستان میں درج مقدمات کی رپورٹ سیکرٹری داخلہ کی جانب سے جمع کروائی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف درج مقدمات کے اصول کی درخواست نمٹا دی۔ پی ٹی آئی کے احتجاج پر پارٹی رہنماؤں کے خلاف مزید 10 مقدمات درج۔ 24 نومبر کے احتجاج کے سلسلے میں درج مقدمات کی مجموعی تعداد 20 ہو گئی۔ درج مقدمات کے سلسلے میں اب تک 853 افراد گرفتار کیے جا چکے۔ پی ٹی آئی کے ارکان کو گھروں میں خفیہ سی سی ٹی وی کیمرے لگانے کی ہدایت۔ پی ٹی آئی پنجاب کے صدر حماد اظہر نے پوسٹ کے ذریعے
پارٹی کارکنان سے وائرلیس وائی فائی والے فعال کیمرے استعمال کرنے کو کہا۔ حماد اظہر نے دعویٰ کیا کہ پی ٹی آئی رہنما عالمگیر خان کو نقاب پوش افراد نے ان کی رہائش گاہ سے اغوا کر لیا۔ 24 نومبر کو ٹاور ہل پوائنٹ موٹر وے پر ڈیوٹی پر تعینات تھا۔ شرپسند مظاہرین نے رکاوٹیں عبور کرنے کے لیے فساد برپا کیا۔ پی ٹی آئی شرپسندوں کے تشدد کا شکار سب انسپکٹر محمد ارشاد صدیقی کا کہنا ہے کہ 25 نومبر کو اسلحے سے لیس افراد نے حملہ کیا۔ حملہ کرنے والے عسکری ونگ نے ہم پر شدید فائرنگ کی اور ارد گرد کے درختوں کو آگ لگا دی۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے پی آئی اے کی نجکاری روکنے کا حکم واپس لے لیا۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں آئینی بینچ نے پی آئی اے کے نجکاری کیس کی سماعت کی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ سپریم کورٹ نے پی آئی اے انتظامیہ کو نئے پروفیشنلز بھرتی کرنے کی اجازت دی تھی، تاہم نجکاری کے عمل سے نئی بھرتیاں نہیں کی گئیں۔ پی آئی اے فلائٹ آپریشن پر بھی پابندی ختم ہو گئی ہے۔ جسٹس امین الدین نے کہا کہ دوبارہ نجکاری کے عمل میں اب شاید ریٹ زیادہ ملیں۔ جسٹس جمال بندوخیل نے کہا کہ پی آئی اے نجکاری کر کے حکومت کہیں سپریم کورٹ آرڈر کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہی۔ عدالت نے حکم دیا تھا کہ نجکاری عدالت کو اعتماد میں لے کر کی جائے۔ جسٹس جمال بندوخیل نے کہا کہ عدالت اپنا اعتماد دیتی ہے، پی آئی اے نجکاری اچھے طریقے سے کریں۔ بعد ازاں آئینی بینچ نے کیس نمٹا دیا۔ ای ایس جی سسٹینیبلٹی پاکستان کے اہم آن لائن پلیٹ فارم کے اجرا کی تقریب۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ معاشی اشاریہ مثبت رجحان ظاہر کر رہے ہیں، ملکی معیشت استحکام کی جانب گامزن ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے راغب کر رہے ہیں۔ تمام شعبوں اور افراد کو ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ معاشی اصلاحات وقت کا تقاضا ہیں۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کا پاکستان کو 8 کروڑ 62 لاکھ ڈالر ترقیاتی قرض فراہم کرنے کا اعلان۔ اے ڈی بی کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق رقم پاکستان کو ترقیاتی قرضے کی مد میں فراہم کی جائے گی۔ فراہم کردہ رقم ایویشن فیول کے مستحکم ذخائر بنانے کے لیے استعمال ہوگی۔ شیخوپورہ میں ایویشن فیول کا نجی ذخیرہ قائم کیا جائے گا۔ رقم انفراسٹرکچر قرضے کے سلسلے میں کلائمیٹ سپورٹ کے تحت فراہم کی گئی۔ رقم کے ذریعے ایویشن انڈسٹری میں کاربن کی مقدار کم کرنے میں مدد ملے گی۔ سندھ حکومت اپنے وسائل کے مطابق کراچی شہر پر انویسٹ کر رہی ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی میڈیا سے گفتگو۔ کہتے ہیں کہ کراچی میں اونرشپ کا فقدان ہے، کراچی ہی پورے ملک کو چلا رہا ہے۔ کراچی کے لیے یونس ڈھاکہ جیسے لوگوں کو تنقید کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ رواں سال صوبائی بجٹ میں 103 ارب روپے ترقیاتی بجٹ مختص کیے گئے۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور تنخواہوں کا بجٹ شامل نہیں ہے۔ کراچی کے علاقے کلفٹن میں ایف آئی اے کا غیر ملکی کرنسی کی خرید و فروخت کے خلاف کریک ڈاؤن۔ جیولرز کی دکان پر چھاپا، مالک ممتاز شوکت اور اکاؤنٹنٹ خالد ایوب گرفتار۔ ایف آئی اے کے مطابق ملزمان جیولری شاپ کی آڑ میں غیر ملکی کرنسی فروخت کرنے کے غیر قانونی کاروبار میں ملوث تھے۔ 40,000 امریکی ڈالر اور 23 لاکھ پاکستانی کرنسی برآمد۔ کراچی کے علاقے گارڈن نشتر روڈ پر مبینہ پولیس مقابلے میں 3 ملزمان زخمی۔ پولیس کے مطابق زخمی مبینہ ملزم بینک سے رقم لے کر نکلنے والے شہریوں سے لوٹ مار کی متعدد وارداتوں میں ملوث تھے۔ ایک ملزم ریکی کرتا تھا، 2 ملزمان واردات کرتے تھے۔ تینوں ملزمان کے خلاف 15 سے زائد مقدمات درج ہیں۔ ملک کے مختلف علاقوں میں این ایف کا منشیات اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن۔ مختلف کارروائیوں میں 4 ملزمان گرفتار، 20 لاکھ روپے سے زائد کی منشیات برآمد۔ کارروائیاں ٹنڈو جام، حیدرآباد یونیورسٹی کے قریب، سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ، رائے ونڈ روڈ قصور میں کی گئیں۔ مقدمات درج کر لیے گئے۔